بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ون چینل دیکھنے والے تمام معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے بعد یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اس سیریز میں جو ہم لوگ ایک انسانی سوسائٹی یا جو ایسی انسانی سوسائٹی جو مثالی اور آئیڈیل انسانی سوسائٹی ہو اس کی تلاش میں ہیں، اور اس تلاش میں ہم لوگوں نے بہت سی چیزیں دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ اگر آپ اور ہم دیکھیں تو دنیا والوں نے ایسا نہیں کہ دنیا نے سوسائٹی نہیں بنائی۔ جب انسان ہے تو جب وہ قبائلی زندگی گزارتا تھا یا پری ہسٹورک پیریڈ میں تھا، جنگل میں رہتا تھا، کھو میں رہتا تھا، تب بھی ایک سوسائٹی تھی اور وہ سوسائٹی یا سماج ایگزسٹ کرتا تھا۔ لیکن دھیرے دھیرے جب انسان نے ترقی کی اور آگے بڑھا تو پھر جتنا انسان آگے گیا، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اس کا میٹیریالزم، اس کا جو بھوتک واد تھا وہ بڑھتا چلا گیا، اور جب میٹیریالزم بڑھا تو جو خرابیاں پہلے نہیں تھیں وہ خرابیاں بھی انسانی سماج میں آنے لگیں۔ اب اگر یعنی براڈلی دیکھیں اور اس کو اندازہ کریں کہ انسانوں نے کیا بنائے، یعنی سماج اگر فطری طور پر دیکھا جائے نیچرلی، تو جیسے ایک عمارت میں اینٹیں لگی ہوتی ہیں، عمارت بہت سی اینٹوں کو سیمنٹنگ سے جوڑ دینے کا نام ہے کہ سیمنٹ سے جب جوڑی جاتی ہیں تو ایک عمارت تیار ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں دیکھ لیجئے، اس میں ہو سکتا ہے لاکھوں اینٹیں لگی ہوں، دسیوں ہزار اینٹیں لگی ہوں، سب لگائی جاتی ہیں۔ اینٹ اس کی جو ہے، برک جو ہے، وہ اس کی ایک یونٹ ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو جسم انسانی بنتا ہے اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں۔ سیل کو الگ زندہ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن یہ جسم میں سیلز ہوتے ہیں، دل میں بھی ہوتے ہیں، کڈنی میں بھی ہوتے ہیں، دماغ میں بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کا کارنامہ ہے، اور اللہ کا کارنامہ کیا، وہ تو جو چاہے اور جیسی چاہے کر دے معاملے کو، اسے ہر شے پر قدرت حاصل ہے۔ تو پورے جسم میں ہر جگہ پر سیلز کا جو کنفیگریشن ہوتا ہے، یا جیسے کہیں ڈینسٹی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہی مصیبت ہے، بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر دل میں کوئی خرابی آ جائے، ڈاکٹرز اس پر کام کر رہے ہیں، تو اسی آدمی کے جسم سے وہ سیل لے کر کے، جس سے کھال ایک جگہ سے دوسری جگہ لگائی جاتی ہے، تو ویسے ہی سیل اس کے جسم میں لگا دیا جائے۔ یہ فکر ڈاکٹر صاحبان کو ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں تو سیل ایک یونٹ ہے۔ اچھا، اس سیل کے یونٹ ہونے کی وجہ سے انہی یونٹ سے یہ آدمی کا جسم بنتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ بتائیے کون سا سیل زیادہ امپورٹنٹ ہے یا کون سی اینٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ جو پیر کے پاس ہے وہ اینٹ سیل، یا جو فاؤنڈیشن میں اینٹ رکھی ہے وہ، یا جو بیچ میں ہے وہ، یا جو اوپر ہے وہ؟ کسی اینٹ کو کوئی فوقیت، سپیریورٹی دوسری اینٹ پر ہے اور جوڑ دی گئی۔ یہ اینٹ جب تک اس عمارت کا حصہ بنی ہوئی ہے یہ عمارت ہے، اور جب یہ الگ ہو جائے تو صرف ایک اینٹ بچتی ہے۔ یہ ایک عام کانسیپٹ ہے جو عمارتوں میں دکھائی پڑتا ہے۔ کسی اینٹ نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہم سپیریئر ہیں، ہم انفیریئر ہیں۔ کسی سیل نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ ہم دماغ میں ہیں اس لیے سپیریئر ہیں، اور چونکہ تم پیر میں ہو یا گوشت میں ہو اس لیے تم انفیریئر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہی نظام پوری کائنات میں ہے، پورے سسٹم میں ہے کہ کوئی چیز، یعنی اگر سپیریورٹی اور عظمت اور جلال کوئی چیز حاصل ہے تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کو ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ جس کو وہ سپیریورٹی دے دے اس کو سپیریورٹی مل جائے گی، جہاں جی چاہے لگا دے۔ تو یہ عرض کرنا ہے کہ دنیا والوں نے جب بنایا تو معیار الگ الگ رکھ دیے۔ دولت کو معیار بنا دیا، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ سپیریئر ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، اور جس کے پاس کم پیسہ ہے وہ انفیریئر ہے۔ رنگ کو معیار بنا دیا، کلر کس کے پاس، کون گورا ہے کون کالا ہے، رنگ کو معیار بنا دیا۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو رنگ کے ساتھ ہوا نسب کیا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ ان کے بعد سب لوگ، ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں دیکھیے یہ مغل ہیں، اور یہ سوریہ ونشی ہیں، اور یہ طرح انگریزوں میں بھی ہیں کہ ان کی ہیریڈیٹی ان کی یہ تھی، ایسی تھی ایسی تھی۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہیں اور دیکھی جاتی ہیں۔ مگر آپ یہ بتائیے کہ جتنی ہے نسب ہو، دولت ہو، یعنی اور اس کے بعد کلر ہو یا اقتدار ہو، ان سب کی کیا حیثیت رہتی ہے؟
کبھی دولت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اس کو یعنی اسلامی سوسائٹی نے یا جو انسانی سوسائٹی اسلام بنا رہا ہے اس میں کوئی فوقیت نہیں دی کہ تمہیں پر کتنی دولت ہے، کیونکہ ہم نے دولت کا بڑا برا انجام دیکھا. قارون کے پاس اتنی دولت تھی، اس کے بعد بھی وہ زمین میں غرق ہو گیا، زمین کے اندر دھنستا چلا گیا جناب موسیٰ کی بد دعا کی بنیاد کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ فرعون کے پاس کتنا مال رہا ہوگا، حامان کے پاس کتنا مال رہا ہوگا، لیکن وہ انسانی سماج کے کام نہیں آیا، وہ مال بھی انسانی سماج کے کام نہیں آیا. تو دولت جو ہے، اچھا ایک بات خاصان خدا میں انبیاء میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کو اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی جیسی کسی کو نہیں دی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی شاہی عطا فرما دی، یہاں تک پہنچا دیا. لیکن عجیب بات ہے، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ان کی عظمت نبی ہونے کے ناطے، رسول ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن 5 رسولوں کو منتخب کیا اور ان 5 رسولوں کو خصوصی طور پر، یعنی بڑے رسول جنہیں ہم کہیں، ان کو رکھا، صاحب شریعت بنایا، ان میں سے دونوں کا نام نہیں ہے. صاحب شریعت رسول بنانے میں اللہ تعالیٰ نے بنایا نمبر 1 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو سب پر فضیلت حاصل ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے علاوہ جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور حضرت نوح. یہ ان کی شخصیات ہیں. یہ 5 جو ہیں، یعنی انبیاء کی جو ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں کہ یوں 1,24,000 ہیں نبی، ان میں سے 313 رسول ہیں، 313 میں 5 صاحب شریعت پیغمبر ہیں. تو ان میں جناب یوسف کا نام بھی نہیں ہے باوجود اتنی دولت و اقتدار کے، اور جناب سلیمان کا نام بھی نہیں ہے. یعنی قدرت نے دولت کو بنیاد نہیں بنایا ہے کہ کوئی تفوق ہو، اس کی بنیاد وہ اپنے آپ طے کرتا ہے. رنگ کو بھی نہیں بنیاد بنایا، کون کالا ہے کون گورا ہے. جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی وحی ہوئی آپ کو خواب میں، آپ خواب دیکھا آپ نے، اور یعنی یوں کہا جا رہا ہے کہ اذان کے سلسلے میں وحی اس طرح سے ہوئی کہ آپ لیٹے ہوئے تھے، بلکہ یوں خواب بھی نہیں ہے وہ، بلکہ یہ ہے کہ آپ زانو پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیٹے ہوئے تھے اور سر آپ کا رکھا ہوا تھا زانو پر. اور اس وقت آپ نے کو یہ تعلیم دی گئی، اذان کی تعلیم دی. تو آپ نے پوچھا امیر المومنین سے کہ تم نے سنا؟ اب دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے، معصوم صاحبان عصمت جو ہوتے ہیں ان کو خبر ہوتی، باقی کو خبر نہیں ہوتی. وہی آ رہی ہے یا جبرائیل کوئی چیز بتا رہے ہیں. تو حضرت علی سے پوچھا ہے، اور اس کے بعد حضرت بلال کو بلایا، جو کالے تھے، جو غلام تھے، جو آزاد کیے گئے تھے. لیکن غلامی کا عجب ٹیگ تھا، آزاد ہو جانے کے بعد بھی آدمی کے اپنے غلامی کے تصور سے باہر نہیں نکل پاتا تھا. تو یعنی وہ غلام ہے، غلام کا لڑکا ہے، یعنی کبھی بھی غلام رہا ہو. مگر رسول اللہ نے کہا کہ بلال کو اذان تعلیم کرو، یعنی اذان سکھاؤ. حضرت علی سے کہا ہے کہ اذان سکھاؤ. جناب بلال کو اذان بتائی گئی، سکھائی گئی، اور اس کے بعد حضرت بلال کو مؤذن بنایا. یعنی ایک ایسی صورتحال ہے کہ جہاں پر ایک آدمی کو جو کالا ہو، کبھی غلام رہا ہو، آزاد کیا گیا ہو، اس کو اللہ کے رسول نے حکم خدا سے مؤذن بنایا. اور وہ آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی لوگوں نے اچھا جناب بلال سے شین بھی نہیں بول پاتے تھے، یہ آپ نے سنا ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تھے. اور عربوں میں جہاں پر ایک حرف کے نہ جانے کتنے مخرج ہوتے ہیں، یہاں سے کہا، اب یہ غو کہا ہے کہ یہ غات کہا ہے کہ یہ زے کہا ہے کہ یہ ذال کہا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے. ان کو کہاں یہ بات اچھی لگتی تھی. تو جب انہوں نے اپنا ایک مؤذن طے کیا اور ایک دن کہا یا رسول اللہ یہ اذان دے، حضور نے کہا ٹھیک ہے اذان دے دے. انہوں نے اذان دے دی. پھر اس کے بعد اللہ جناب پیغمبر نے نماز ہی نہیں شروع کی. تو ہوا کہ اللہ کا حکم ہوا ہے، یہ وحی ہوئی اللہ کی طرف سے کہ اذان تو جب تک بلال نہیں دیں گے اللہ کے نزدیک اذان ہوئی ہی نہیں. یعنی اسلام، پھر میں کہتا ہوں کہ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ جتنی دنیا والوں نے اپنے یہ سب گویا کھڑی کی ہیں دیواریں، یہ سب کوئی قبول نہیں کی گئی ہیں. اگر کلر کو لے لیجئے تو اسے نہیں مانا گیا، اگر دولت کو لے لیجئے تو اس کو معیار نہیں مانا گیا، اگر نسب کو لے لیجئے تو قرآن نے تو خود ہی وہاں پر عجیب صورتحال پیدا کر دی کہ جس وقت جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا تھا، جناب نوح نے پہلے اس سے کہا تھا، اس نے آنے سے انکار کر دیا، طوفان میں ڈوبنے لگا. تو جناب نوح نے کہا تھا کہ تو نے کہا تھا کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا. تو اللہ نے وہ یہی کہا
کہ یہ تمہارا اہل نہیں ہے، کیونکہ اس نے خراب عمل کیا، اس کا عمل برا ہے۔ اہلیت کے لیے عمل کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے معیار ہم لوگوں نے بنائے، جتنے معیار ہماری طرف سے آ رہے ہیں، وہ کوئی معیار ایسا نہیں ہے جو اسلام نے اپنی سماج کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر قبول کیا ہو۔ اسلام نے اس کی جگہ کیا معیار بنایا کہ بڑائی کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے؟ جو تم میں زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ زیادہ خوف کا مطلب یہ نہیں کوئی ڈرتا ان معنوں میں ہے، بلکہ اللہ کی عظمت و جلالت کا لحاظ کرتا ہے، وہی تم سے زیادہ متقی ہے۔ اور ایک عجیب بات ہے، جو اپنے کو متقی سمجھنے لگے وہ متقی سے خارج ہو جائے۔ ابھی ذرا سا اپنے بارے میں خیال ہوا کہ ہم کچھ ہیں، ویسے ہی تقویٰ غائب ہو جاتا ہے۔ تو تقویٰ ہونے کے لیے یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے اور کتنی پرہیزگاری ہے، یہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جو واقعی متقی ہوگا، جو اللہ کا خوف رکھتا ہوگا، ایمانداری کے ساتھ اللہ کی عظمت کا خیال رکھتا ہوگا، تو اللہ کی پسند اور ناپسند پر بھی اس کی نگاہ ہوگی، یہی آدمی سوسائٹی یا سماج کے کام آئے گا۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تقویٰ سماج کو درست کرنے کے کام آئے گا۔ جس سماج میں لوگ تقویٰ اختیار کریں گے تو گناہ نہیں کریں گے، جس سماج میں تقویٰ اختیار کریں گے تو ایثار کریں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، وہاں پر ایک عجیب ماحول اور ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ یہ جتنی بھی ہم لوگوں نے بنائی ہیں اپنی لمٹس، یہ ساری لمٹس فیل ہو جائیں گی، تقویٰ سامنے رہے گا۔ تو اس لیے اگر ہم دیکھیں تو یہ سب لوگوں کو اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا ہمیں کہ بھئی ایسا ہے کہ تقویٰ و پرہیزگاری، اور آئے گی کیسے؟ آئے گی وہیں سے کہ جو توحید کے اوپر یقین رکھتا ہوگا اور اللہ کے عدل پر یقین رکھتا ہوگا، اس کے ساتھ اسے معلوم ہے کہ پروردگار عالم حاضر و ناظر ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ پروردگار عالم دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے چیریٹی کی ہے، مگر نیت ہماری چیریٹی کی نہیں ہے۔ اگر ہماری نیت چیریٹی کی نہیں ہے تو ساری دنیا کو نہ معلوم ہو، مگر اللہ جانتا ہے کہ ہماری کیا نیت ہے۔ اس لیے معاشرے کو درست کرنے کے لیے، سماج کو صحیح کرنے کے لیے جو چیز ہے، یعنی جو کلیو پوائنٹ ہے، یا جو یوں کہیں کہ جو اس کی روح ہے، وہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ اور یہ تقویٰ و پرہیزگاری آپ غور کیجئے گا، دنیا پیدا کرنے سے عاجز ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، مگر تقویٰ پیدا کر دے یہ اس کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ دینے والا یا خمس کی ادائیگی کرنے والا کتنا حساب کرتا ہے اور کیسی نظر کرتا ہے، کوئی دیکھتا ہے؟ آج میں کہہ رہا ہوں، آج شب عید اگر ہو کسی دن، آپ دیکھتے ہیں کہ جس دن شب عید آئی، وہ میں فرض کرتا ہوں، اور جیسے ہی شب عید آئی تو وہ آدمی جڑتا ہے، بھئی ہمارے گھر میں کتنے لوگ ہیں، ہمیں فطرہ نکالنا ہے، ہمارے پاس حیثیت ہے، ہمارے پاس ایسی کہ ہم کھاتے پیتے آدمی ہیں، تو ہم 3 کلو جو گیہوں ہے یا چاول ہے جو ہماری غذا ہے، وہ پر پرسن فطرہ نکالیں گے۔ اس کے اندر کوئی آدمی ڈنڈی مارنے لگے، 2.5 کرنے لگے، 2.25 کر دے، یا سوچے کہ نہیں نکالتے اس سال، ہٹاؤ، ختم کرو، تو یہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ یہ اس لیے نہیں کرتا ہے وہ کہ اسے معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے گھر کے ممبرز کو 5 کا 3 کر سکتا ہوں، سرکار کا معاملہ ہو، لیکن وہ نہیں، وہ تو جانتا ہے کہ 5 ممبرز ہیں اور ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے گا، اور ہم سب لوگوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ تقویٰ جو ہے، وہ پرہیزگاری جو ہے، انسان کو بہت سی غلط باتوں سے روک دیتی ہے۔ انکم ٹیکس بچاتے وقت آدمی یہ غور نہیں کرتا کہ ہم نے غلط کیا ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، خمس نہیں دے گا، یا کوئی ایسی چیز جو اللہ نے عائد کی وہ نہیں کرتا، تو اسے احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر تقویٰ پیدا ہو جائے تو سماج اپنے آپ درست ہو جاتا ہے۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایک ایسی ثبوت دیا، اس میں شریعت کے سارے اصول ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے دکھا دیا کہ تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان میں اگر تقویٰ نہ ہو تو اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، فرار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون آدمی ہے جو زندہ نہیں رہنا چاہتا؟ مگر جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس وقت اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں
تو ہمارا مر جانا ہی درست ہے۔ یہ تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے کہ جانتا ہے جس وقت درمیان میں کسی شب عاشور بھی پانی لانے کا پورا واقعہ موجود ہے کربلا میں، کہ اس میں جناب عباس بھی تھے، حضرت حبیب ابن مظاہر بھی تھے، اور بہت سے کوفے کے لوگ تھے جو گئے تھے اور بڑے جنگ کر کے وہ ایک مشکیزہ پانی لائے تھے، جس کو بچوں نے کھولنے میں گرا دیا تھا، جس سے پیاسے اتنے تھے کہ وہ بہہ گیا تھا پانی، لیکن لائے تھے۔ لیکن جو لوگ وہ گئے تھے ان سے ان لوگوں نے کہا تم تو ہمارے قبیلے کا آدمی، جتنا چاہے پانی پی لو، مگر انہوں نے پانی پیا نہیں تھا کہ امام حسین کے اور ہمارے قافلے کے بچے پیاسے ہیں، ہماری عورتیں پیاسی ہیں۔ جو تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان میں ایثار کا جذبہ اپنے آپ پیدا ہو جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔